ईमान उम्मीद मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। यसु के जलाली और बबरकत नाम में आप तमाम PMI टेलीविजन देखने वाले नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट फरा नईम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशन राहें। प्रोग्राम रोशन राहें में आप तमाम अजीज़ों को वेलकम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी खुश हैं और बबरकत हैं। आज के प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि खुदावंद के हाथ के नीचे फ़रोतनी से रहो और वो तुझे वक्त पर सरफराज करेगा। जब हम अपने अंदर हलीमी को, फ़रोतनी को लेके आते हैं तो यकीनन खुदावंद हमें वक्त पर सरफराज करता है, क्योंकि खुदावंद का एक अपना तरीक़ाकार है, एक अपना वक्त ठहराया हुआ है जिसमें उसने हमें सरफराजी देनी है, क्योंकि सरफराजी का खुदावंद ने हमसे वादा किया है। तो उस वादे का हमने इंतज़ार करना है ईमान के साथ, हलीमी के साथ, फ़रोतनी के साथ, और फिर खुदा हमारी राहों को भी रोशन करेगा और हमें सरफराज भी करेगा। आज हमारे साथ प्रोग्राम में दो खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं, कपल मौजूद है और जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और वो अपनी कलाम की खिदमत भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ दूसरी खिदमत भी वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाती हूँ हमारे आज के पहले मेहमान से। हमारे साथ मौजूद हैं रिस्फा सलीम। वेलकम टू द शो एंड गॉड ब्लेस यू। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। खुदा उनका शुक्र करती हूँ आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए कि खुदा ने मुझे ये फ़ज़ल बख्शा कि मैं आप सबके दरमियान इस प्रोग्राम पे, इस प्लेटफॉर्म पे आ सकूँ और अपने ख़यालात का इजहार कर सकूँ और अपने मेहमानों के, अपने लोगों के साथ अपनी खिदमत के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में उनको बता सकूँ। और मैं शुक्र करती हूँ PMI प्लेटफॉर्म के लोगों के लिए मैं शुक्र करती हूँ कि जिन्होंने ये मुझे मौका बख्शा कि मैं यहाँ पर आ सकूँ, और खादम का जिन्होंने हमें इनवाइट किया है, मैं उनका शुक्र करती हूँ कि खुदा उनको इस्तेमाल कर रहा है अपने काम के लिए, और खुदा ने उनको ये फ़ज़ल बख्शा है कि वो डिफरेंट लोगों को अपने इस प्रोग्राम पर इनवाइट करते हैं और उनकी लाइफ से दूसरों को बहुत से सबक देते हैं ताकि दूसरे लोग भी उनकी लाइफ से सीख कर जी आगे बिल्कुल बढ़ रिस्फा, सकें। आपने ठीक कहा कि हमारे सेट पे जब लोग आते हैं तो बहुत सारे लोग जो उनको देख रहे होते हैं वो बरकत पाते हैं और उनके लिए इंस्पिरेशन होती है, और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आपकी मौजूदगी के लिए। जबरान खालिद, आपको भी हम वेलकम कहते हैं और गॉड ब्लेस यू। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुदा बाप का शुक्र अदा करता हूँ कि हम आज इस जगह पर मौजूद हैं और खुदा के फजल से मुमकिन हुआ, और PMI चैनल का और पास्टर जी का कि उनके वसीला से हम अपनी आवाज़ को, अपनी बातों को, अपने ख्यालात को नौजवान नस्ल के लिए और सुनने वाले तमाम लोगों तक पहुंचा सकें ताकि वो इससे कुछ ना कुछ इस्तिफादा हासिल करें, उनके लिए इंस्पिरेशन हो और वो अपनी ज़िंदगी में मोटिवेशन पाएँ और उस मोटिवेशन के ज़रिए से वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। और उनके लिए आज जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे, जो हम अपनी स्किल्स के बारे में उनको बताएंगे, अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बताएंगे, वो उसको अपनी लाइफ में कहाँ तक रिसीव करते हैं और उसको अपनी लाइफ में कहाँ तक मैनिफेस्ट करवाते हैं। तो जितने आज सुनने वाले हैं उन सब के लिए हमारे पास जो कुछ भी खिदमत में है हम आपसे शेयर करेंगे ताकि आप भी उसके ज़रिए से अपनी लाइफ में एडवांटेज हासिल कर सकें। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आप एक अच्छे जोड़े के लिए। खुदावंद ने आपको बरकत दी है और आप दोनों खिदमत में हैं। ये बहुत बड़ी एक इंस्पिरेशन होगी इस वक्त जो नाज़रीन देख रहे हैं, जो कपल इस वक्त देख रहे हैं आप लोगों को, और उनके लिए बरकत का वसीला बनेंगे। रिस्फा, क्या आपकी मसरूफियत होती हैं? बेसिकली मैं घर में हाउसवाइफ के तौर पर काम कर रही हूँ, और लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो पास्टर के तौर पर खिदमत भी कर रहे हैं। हमारा खुद का चर्च भी है और उसको भी हम लीड कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं बहनों की मीटिंग भी ले रही हूँ। बहुत सारी बहनें हैं जो बहुत सारे मसाइल में का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बातों को शेयर करना चाहते हैं और उन मसलों से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुदा जो है हमें लोगों को खड़ा करता है ताकि उन बहरों के मसाइल को हम सुनकर उनको गाइड कर सके कि कलाम में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में, ताकि वो उसको सुनकर अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई करें और उसमें से निकलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। रिस्वा, आपने बहुत अच्छी बात की है कि खुदा जो है हमें हम लोगों को खड़ा करता है ताकि हम जो लोग बदी में हैं, जो लोग को अवेयरनेस नहीं है कलाम की अभी तक, बेशक एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, जी लोग अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि कलाम में अभी भी लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं।
उसकी तरफ नहीं आ रहे। तो ये एक बड़ी अच्छी खिदमत है, और ख़ास तौर पर बहनों के लिए, बहनों को साथ लेकर चलना, क्योंकि बहनें जो हैं, मैं समझती हूँ कि एक बहुत ज़्यादा अपने घरों में मसरूफ़ होती हैं, और जो एक औरत है वो एक अच्छी लीडर होगी तो वो अपने घर को अच्छा चला सकती है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके जी जी बारे बिल्कुल में? ऐसे ही है। और कुछ ये भी है कि एक जो मदर है उसकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को तरबियत करना। उसके पास खुद के पास कलाम होगा तो कलाम फिर ही होगा, वो अपने बिल्कुल। बच्चों की अच्छी तरबियत कर पाएगी और जी। कलाम के मुताबिक कर पाएगी। जब तक कि उसके पास खुद के पास कलाम नहीं, वो अपने बच्चों की भी उस राह पर तरबियत नहीं कर सकेगी, क्योंकि कलाम में भी लिखा है कि बच्चे की उस राह पर तरबियत का जिस राह जिस पर राह उसे पर से चलना चलना है। है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मदर्स का एक तो एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरा इसके साथ कलाम की अवेयरनेस बहुत जी, उनको जी, होनी बिल्कुल। चाहिए। बाकायदा वो चर्च, वो खुद जाएंगी चर्च, वो खुद सीखेंगी, तभी वो अपने बच्चों को साथ लेके जी, जाएंगी। एक बिल्कुल। मदर है, जब उसने खुद चर्च नहीं आना संडे वाले दिन या आम बहनों की मीटिंग में और दूसरी इबादत में, तो बच्चे किस तरह से फिर वो चर्च में बिल्कुल रेगुलर ऐसे होंगे। है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मदर जो है उसको चर्च में बाकायदा आना चाहिए, और साथ साथ जो है वो बिब्लिकल एजुकेशन जो है वो भी हासिल करनी चाहिए। जी। तो रिस्वा, क्या आपने कोई इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग ली है जब आप खिदमत में आई? क्या आपकी रोया थी? कोई ऐसी ऐसा आपका विजन, कोई ऐसी आपकी गवाही जो इस वक्त आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें? मैंने बहुत बचपन से ही हमारे घर में ये चलता आ रहा है। मेरी मामा जो थी वो उनका इस साइड पे बहुत ध्यान था और खुदा की तरफ लगाव जी, था। वो कलाम में बहुत मजबूत थी, कलाम जी। को पढ़ने वाली, कलाम को शेयर करने वाली थी। praise और God। उनको देखते हुए मेरे भी इसी तरफ मेरा माइंड आया और मैंने उनसे इस चीज़ को सीखा कि हमने सीखा कलाम है। को खुद भी सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है। हाँ, क्योंकि वही बात आ जाती है जो भी मैं शेयर कर रही थी अपने नाज़रीन के साथ, कि मदर्स जो हैं, हमने बाप जो है वो तो सारा दिन घर से बाहर पर रहते नहीं हैं, होते हैं। लेकिन जो माँ होती है उसका एक बेसिक रोल होता है बच्चों की तरबियत में। तो आपकी मदर खिदमत में थी और आप उनसे इंस्पायर हुई और आपने सीखा जिस तरह से मदर प्रेयर करती होंगी, आप भी यकीनन हाँ उसी जी, तरह से बिल्कुल देखती ऐसा ही होंगी। है। और बचपन से ही उन्होंने मुझे इस तरह तैयार किया, प्रिपेयर किया, कलाम को प्रीच करना सिखाया, कलाम को समझना सिखाया। और मुझे जब वो बहनों की मीटिंग चलाती थी उनके साथ फिर मैं जाती थी, तो फिर मैंने जब उनको ये काम करते हुए देखा तो फिर मेरे भी अंदर ये शौक पैदा हुआ कि मैं भी लोगों के लिए खिदमत करूं। तो इसी तरह से मैं भी अपनी बहनों को यही कह रही हूँ कि जैसे कि मैंने अपनी माँ से सीखा है, क्योंकि वो इस राह पर चल रही थी, तो मैंने उनको बचपन से ही देखा कि उन्होंने कलाम को पढ़ा है, समझा है और सिखाया है। तो वही चीज़ मेरे अंदर आई कि मैंने भी उस कलाम को लिया है, सीखा और अब दूसरों को सिखा रही हूँ। तो मैं अपनी बहनों से यही कहती हूँ कि कुछ बहनें जो पढ़ी नहीं है लेकिन हम कलाम को सुनकर भी याद कर सकते हैं। एक आयत याद कर लें, उसको समझ लें, उस आयत को ही दोहराते रहे, समझते रहे, तो वही हमारी आगे जाके मदद कर सकता है। हमारी मीटिंग में बहुत सारी बहनें हैं जो पढ़ी नहीं है, जिनको पहले दुआ करनी नहीं आती थी, जो शर्माती थी, दुआ करते हुए हिचकिचाती थी, लेकिन खुदा ने जब हमारे साथ वो कनेक्ट हुई हैं, उन्होंने कलाम को सुना है, उन्होंने हमारी प्रेयर को सुना है, तो हमने उनको इस बात के बारे में सिखाया, छोटी सी दुआ उनको करना सिखाई। अब वो उस दुआ को उन्होंने लिया है और अपने घराने में वो इस चीज को लेकर आई हैं। अब उन्होंने इस बात को बच्चों को भी सिखाना शुरू किया है। इस चीज से हमारे अंदर ये तब्दीली आई कि वो बहनें जो ये सोचती मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कलाम को नहीं पढ़ सकती, मैं कैसे दुआ करूं, उनके पास वर्ड्स नहीं है दुआ करने के, लेकिन हम उनको तैयार करते हैं कि उनको वर्ड्स आए, उनको समझ आए कलाम की, और हम वैसा कलाम बयान करते हैं, छोटा बयान करते हैं ताकि उनको सादा अल्फाज में, ताकि उनको समझ आ सके। प्रेज़ गॉड। बहुत खूबसूरत आपकी खिदमत है और बहुत खूबसूरत आप बातें करी हैं बड़ी सादगी के साथ, और यकीनन जो नाज़रीन देख रहे हैं इस वक्त, बहुत सारी वाकई हकीकत में ऐसे है कि कलीसिया में सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते, स्पेशली जो हमारी बहनें हैं, हमारी मदर्स जो हैं, माएँ जो हैं, वो इस बात से शर्माती हैं हमेशा कि लो जी, अगर मैं चर्च में चली गई, बहनों की मीटिंग में चली गई, तो अगर बुआ जी ने मुझे कह दिया कि भाई दुआ करो तो फिर क्या होगा। क्योंकि एक तो इसकी रीज़न ये भी है रिस्वा कि हम जब अपने घर में प्रेयर नहीं करते, हमारी ख़ानदानी प्रेयर नहीं होती, हमारी पर्सनली प्रेयर नहीं होती, तो फिर वो जो हिचकिचाहट है वो हमेशा हमारे अंदर रहती है। तो ये ज़रूरी है कि हम आप पर्सनली प्रेयर को स्टार्ट करें, आप ख़ानदानी प्रेयर को स्टार्ट करें, ताकि आप कलीसिया में भी इन हो सके। सर जी, आपकी तरफ आऊँगी।
اور آپ اپنی خدمت کے بارے میں اس وقت کتنے چرچز ہیں جو ان کو آپ رن کر رہے ہیں اور کیا خدمات ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیں؟ آج سے تقریباً 5 سال پہلے جب مجھے خدا کی طرف سے رویا آئی اور مجھے آسمان پر اٹھایا گیا اور وہاں پر مجھ سے کلام کیا گیا، تو اس وقت میں خدمت میں نہیں تھا، لیکن اس کے بعد سے خدا نے میری زندگی میں ایسے واقعات کرنے شروع کیے اور میرا رخ جو تھا وہ موڑ دیا تاکہ میں خدمت کی طرف آ سکوں، باقاعدہ طور پر میں پاسٹر کی خدمت کر سکوں، کلیسیا کے لیے نگہبان کے طور پر خدمت کر سکوں۔ تو اس سے پہلے جب آپ کو یہ رویا ملی ہے تو اس سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے؟ کوئی جاب کر رہے تھے، اسٹڈی کر رہے تھے؟ میں اس وقت بزنس کر رہا تھا اور 2013 سے 2013 سے میں کال سینٹر کے بزنس میں تھا اور اس کے ساتھ کنسلٹنسی بھی کر رہا تھا، اور اب تقریباً 1 سال ہوا ہے مجھے ٹریڈنگ کرتے ہوئے، اور میں اب ٹریڈنگ بھی کر رہا ہوں، اور یہ بلکہ ایک بہت اچھی موٹیویشن ہے آج ہماری یوتھ کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو جاب کے ایریا سے بھی نکال کر بزنس کے ایریا میں بھی ڈیولپ کرے، اور ایک خادم کے لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں پر وہ ایک مسیحی خدمت کر رہا ہے، جہاں پر وہ کلیسیا کی نگہبانی کر رہا ہے، تو جو خدمت اس کے سپرد ہوئی ہے کلام سنانے کی، اس کے ساتھ کلیسیا کی نگہبانی بھی موجود ہے، اور کلیسیا کے بہت زیادہ ایسے مسائل ہیں جو فائنینشیل ہیں، کیونکہ آج جس طریقے کی اکانومی چل رہی ہے، مہنگائی چل رہی ہے، کلیسیا کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور تقریباً ہر کلیسیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو اچھے لوگ ملتے ہیں، ویلتھی لوگ ملتے ہیں، وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، جن کو ہر وقت کسی نہ کسی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کے لیے کلیسیا میں خادم کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، زیادہ روابط بنانے پڑتے ہیں تاکہ وہ کسی نہ کسی جگہ سے کلیسیا کے ان لوگوں تک اس مدد کو پہنچا سکیں دوسروں سے لے کر۔ شاید وہ لوگ کبھی خود کسی سے نہ مانگ سکیں، لیکن وہ اپنے خادم تک اس بات کو ضرور پہنچاتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، تو پھر خادم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کے لیے جہاں پر روحانی خوراک دستیاب کر کے دے رہا ہے وہاں پر وہ ان کے لیے مدد بھی فراہم کرے، اور ہمیں اپنے پڑوسی سے لکھا ہے کہ اپنی مانت محبت رکھنی چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھانا چاہیے، اور اس طریقے سے ایک خادم کی دگنی ذمہ داری ہو جاتی ہے، جہاں پر وہ خدا سے ان کے لیے روحانی خوراک مانگ رہا ہے اور ان کو دیتا ہے، وہاں پر وہ ان کی جسمانی نگہبانی بھی کر سکے۔ تو اس لیے خادم کے لیے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی خدمت کے علاوہ کچھ ایسا پیشہ یا کوئی ایسا مشغلہ، کوئی ایسا کام کاروبار جہاں پر اس کی اپروچ ہو سکے، لازمی نہیں، لیکن کیونکہ ہمارے وقت کی اب ضرورت ایسی بن چکی ہے اور ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم بزنس میں کسی نہ کسی جگہ پر ہم اسٹرینتھن ہوں، گراؤنڈڈ ہوں، روٹڈ ہوں، اور میرے منسٹری میں آنے سے پہلے خدا نے مجھے میرے کاروبار سے بلیس کر دیا تھا، اور اس کو 2013 سے اب 2023 آ گیا ہے، تقریباً 10 سال اس کی کنٹینیوشن ہے، اور اس میں پھر خدا نے جس طریقے سے بھی میرے دل کو ابھارا کہ میں نے کلیسیا خدمت میں ان پیسوں کو استعمال کرنا شروع کیا، اور کلیسیا کی بہت جگہ پر مدد کرنی شروع کی تاکہ وہ مسیح کی محبت کو جان سکیں۔ خادم مسیح کی محبت کا ایک ایسا نمونہ ہے جو کلیسیا کے سامنے ہے، اور جب میں اس رویا کے بعد بدلنا شروع ہوا تو خدا نے پھر مجھے ویژنز دینے شروع کیے، اور پھر ایک وقت آیا کہ جب خدا نے مجھے روح القدس کے بپتسمہ سے خدا نے مجھے برکت دی، اور اس کے بعد سے پھر خدا نے جو میرے ساتھ اپنا رشتہ جس طریقے سے جوڑا وہ ہولی اسپرٹ کے ذریعے سے تھا، اور ہولی اسپرٹ کا کسی بھی شخص کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، میں جاؤں گا تو وہ مددگار آئے گا۔ تو ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم ہولی اسپرٹ کے لیے وقت نکالیں، اور ہم روزمرہ کی زندگی میں ہر ایک بات میں روح القدس کے ساتھ اپنی رفاقت رکھیں، اور ہم اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے پاسٹر جی، کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ جب برکت کے کلمات دیے جاتے ہیں تو اس میں جو آخری حصہ وہ روح القدس کی رفاقت کا ہے، تو رفاقت کے لیے جو فیلوشپ ہے، جیسے ہم آج اپنے دوستوں سے رفاقت کرتے ہیں، گھر میں اپنے خاندان سے رفاقت کرتے ہیں، تو ہمیں رفاقت کے لیے بالخصوص روح القدس کا چناؤ دیا گیا ہے کہ روح القدس کے ساتھ ہماری رفاقت ہونی چاہیے، ہولی اسپرٹ کے ساتھ ہماری ڈیلی کمیونیکیشن اور ڈیلی فیلوشپ ہونی چاہیے، ہمیں ہر ڈیسیژن کے اندر ہولی اسپرٹ کو انوائٹ کرنا چاہیے، اور ہم اپنی پریئرز کے اندر، اپنی ورشپ کے اندر ہولی اسپرٹ کو انوائٹ کرتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جس طور پر ہمیں دعا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے، لیکن روح القدس ہم آہیں بھر بھر کے، اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ آپ کا ایسا ہیلپر ہے کہ آپ کو دعا کرنے کے لیے بھی ہولی اسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یسوع مسیح نے کہا کہ دعا کرنے میں ہمت نہ ہارو، تو اب
ہم بطور انسان ہمت ہار جاتے ہیں تو روح القدس اس وقت ہم تقویت ہمت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے ہے تاکہ کیوں وہ خدا کا روح ہے، وہ جانتا ہے کہ خدا کو کس الفاظ کے اندر ہمیں دعا کر کے اپنی بات کو پہنچانا ہے. تو میرا جو ویژن تھا اور میرے چرچ کا جو نام ہے وہ یہی ہے کہ ٹیمپل آف ہولی اسپرٹ. ہم ایک جسم سے بدل کر ہم ایک مقدس میں آگے ہیں اور اس مقدس میں روح القدس رہتا ہے. اور ہولی اسپرٹ کا ہمارے بدن میں ہونا ہمارے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اب ہم ایک چلتی پھرتی ہیکل ہیں اور ہر وقت ہمارے اندر اس کی آگ موجود ہے، اس کی روشنی موجود ہے، جیسے یسوع نے کہا کہ ہم دنیا کے نور ہیں. تو روح القدس کا کسی شخص کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر وہ اسے رفاقت نہیں کرے گا، وہ آپ کے اندر رہتا ہے اور آپ اس سے بات نہیں کر رہے، تو کیسے ہم خدا کی ہیکل بطور لوگوں کے سامنے ظاہر ہو سکتے ہیں؟ ہمیں ڈیلی ہولی اسپرٹ سے بات کرنی ہے. صبح اٹھتے مجھے خدا کے ایک بہت بڑے خادم ہے بینہین، ان کی ایک بک ہے گڈ مارننگ ہولی اسپرٹ. تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں رفاقت میں کیسے آگے بڑھنا ہے روح القدس کے ساتھ. جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم ہولی اسپرٹ کو گڈ مارننگ کہیں کہ وہ آپ ویلکم کریں ہولی اسپرٹ کو اپنی لائف میں کہ ہمارے جو دن کا آغاز ہے وہ روح القدس کی رفاقت سے ہوا ہے. اور کلام میں لکھا ہے جتنے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں. اور ہمیں ہولی اسپرٹ کی گائیڈنس، ان کی لیڈرشپ چاہیے، ان کی کوچنگ چاہیے کہ وہ ہمیں مینٹور کریں اور ہمیں لیڈ کریں کہ آج ہم نے کس طور پر منسٹری میں جانا ہے، کس طور پر ہم نے بزنس میں جانا ہے، کس طور پر ہم نے اپنی اسٹڈی کرنی ہے. واو، پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ خوبصورت باتیں شیئر کرنے کے لیے، اتنی بابرکت. اور یقیناً پاسٹر جی ہم روح القدس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں. وہ ہمارا مددگار ہے، وہ خداوند کی طرف سے بھیجا ہوا ہے. اور جب تک ہم اس کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، اس کے ساتھ ہماری رفاقت نہیں ہوگی، تب تک روح القدس بھی اپنا کام ہمارے اندر نہیں کر سکتا. ایسے ہی ہے. وہ برکات، وہ بلیسنگ، وہ پھل جو ہیں وہ ہمیں نہیں مل سکتے. ابھی کچھ ہی دنوں بعد ہم روح القدس کی عید بھی، عید پینتیکوست بھی سیلیبریٹ کرنے والے ہیں، تو اس پہ ہم بات کریں گے. ابھی ناظرین کلام کی خوبصورت باتیں شیئر ہو رہی ہیں اور آپ کہیں مت جائیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا شارٹ بریک. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشن راہیں اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ فرح نعیم. ہمارے ساتھ خوبصورت کپل موجود ہے جو کہ خدمت میں ہے، خدا کے کلام کی پریچنگ کر رہے ہیں. بہنوں کی میٹنگ جو ہے وہ رسفہ لیڈ کر رہی ہیں، اس وقت ان میں خدمت کر رہی ہیں. تو میں چاہوں گی رسفہ آپ سے پوچھنا کہ بائبل مقدس کے مطابق ایک عورت کا کلیسیا میں کیا کردار ہے؟ کس طرح سے ایک عورت کو کلیسیا میں رہنا ہے اور خدا میں مضبوط ہونا ہے؟ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں بھی اور بہت سی عورتوں نے اپنا مختلف کردار ادا کیا ہے. جیسے کہ آستر نے 3 دن کے روزہ رکھ کے اپنے قوم کو بچایا کہ اس کے اندر یہ کلام تھا اور اس نے خدا کے ساتھ اس کا رابطہ تھا اور اس نے 3 دن کا جب روزہ رکھا تو اپنی قوم کو بچایا. اسی طرح سے اگر آج کی عورتیں بھی اپنے اندر کلام کو لیں گی، اپنا رشتہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ مضبوط کریں گے، تو پھر ہی وہ اپنے کیا کہتے ہیں اس دنیا میں، اس وقت میں جو ہے وہ مضبوط ہو کر اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو، اپنی لائف کو بچا سکتی. کیونکہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے خادمین بھی بتاتے ہیں کہ یہ اخیر زمانہ ہے. ہم نہیں جانتے کہ کب خدا کی جو ہے وہ آمد ہو جائے. تو اس کے لیے ہر بہن کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، مینٹلی طور پر کلام کو اپنے اندر لینا ہے. میں جانتی ہوں کہ بہنیں جو ہیں وہ گھر کے کاموں میں، ذمہ داریوں میں زیادہ ہوتی ہیں، مصروف ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو وقت نہیں ملتا کہ وہ دعا میں وقت گزار سکیں، ان کو وقت نہیں ملتا کہ وہ کلام کو پڑھ سکیں، ان کو وقت نہیں ملتا کہ کسی کا کلام وہ سن سکیں. لیکن بہنوں کو میں یہی سکھانا چاہتی ہوں کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ خدا کے ساتھ جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمارے اندر ایک مقصد بھی رکھا ہے. جیسے کہ جس نے بھی، خدا نے جس کو بھی پیدا کیا اس کے اندر ہر ایک زندگی کے اندر اس کا ایک مقصد موجود ہے. اور بہت ساری بہنیں ہیں جو اس چیز سے واقف نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں کون سا مقصد ہے. بالکل. اور ہم اس کو شاید ہماری پوری زندگی اس وقت گزر جاتی ہے لیکن ہم وہ مقصد ڈھونڈ نہیں پاتے ہیں. تو یہ تبھی ہم ڈھونڈ پائیں گے جب ہم خداوند کے ساتھ ہماری ایک الگ سے فیلوشپ ہوگی، ایک پرسنلی ہمارا ایک انٹیمیسی ریلیشن ہوگا اس کے ساتھ، تبھی ہم اس کو ڈھونڈیں گے اور اس میں کامیاب ہوں گے. جی. لیکن کچھ یہ بھی بات ہے کہ بہنیں کوشش بھی نہیں کرتی. لیکن میں آج اپنی بہنوں کو یہی بولنا چاہوں گی اور ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ خدا نے کون سی خدمت آپ کے اندر رکھی. یہ آپ مت سوچیں
کہ آپ میرے لیے کوئی پڑھے خدمت ہاں، نہیں ہے یا پڑھے میں پڑھی لکھے نہیں ہیں، خدا نے ہر ایک کے لیے مختلف خدمت دی ہے، جیسے کہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے طرح طرح کی نعمتیں تو دی طرح ہیں۔ طرح کی ہیں، بالکل۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اگر کلام کی نعمت برکت نہیں دی، آپ کو پرستش کی برکت دی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی انسٹرومنٹ، یہ نہیں ہو سکتا کہ بہنیں انسٹرومنٹ نہیں بجا سکتی، بہنیں بھی انسٹرومنٹ بجا سکتی ہیں، تو اسی طرح سے اپنی خدمت کو پہچانیں کہ جو خزانہ خدا نے آپ کے اندر چھپا رکھا ہے اس خزانے کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ کوشش تو میں بہنوں کو یہی آپ سب سے گزارش کروں گی کہ اپنے اندر جھانکیں اور اپنے وقت کو خدا کے لیے وقف کریں، اور دن بھر میں کاموں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا وقت نکالیں کہ جو خدا کے لیے ہو، بالکل، جو جس طرح کلام آپ کے سمجھتے لیے ہیں ہو۔ کہ رسوا کہ یہ ہماری جاب ہے، ہم جاب کے لیے ہم نے نکلنا ہے، ریڈی ہونا ہے، ہر چیز ہم نے مینٹین کرنی ہے، تو کیوں نہ ہم یہ اپنی جاب سمجھ لیں، اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، جس طرح سے خوراک ہے، ہم روٹی کے لیے فکر کرتے ہیں، پانی کے لیے، پہننے کے لیے فکر کرتے ہیں، تو اسی طرح ہم خدا کے کلام کے لیے بھی فکر کریں۔ پاسٹر جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کلام میں لکھا ہے کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے، اور پھر یہ بھی لکھا گیا کہ یہ نہ سوچو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے، لیکن وہ جو کلام میں لکھا ہے نا کہ وہ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو، اس میں یہ چیز ہے کہ کیا ہم خدا کے ساتھ اس طور پر جڑے ہیں، کیا ہم خدا کے ساتھ اس طور پر رفاقت کر رہے ہیں، اور پھر کہ وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے، تو اس کا جو کرائٹیریا وہ محبوب ہونا ہے، تو کیا ہم خدا کی نظر میں عزیز ہیں، جیسی وہ ساری کوالٹیز ہیں یا نہیں ہیں، تو ہمیں اس کی نظر میں محبوب ہونے کے لیے اس طور پر اپنی قربانی خدا کے ضرور دینی پڑیں گی۔ جیسے لکھا ہے کہ جو خدا کے کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور بعد میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے، اور پھر یہ کہا گیا کہ جس نے بادشاہی کے لیے، خدا کے لیے اپنے ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے کام کو چھوڑا ہے، اس کو نہ صرف اس جہان میں ملے گا، آنے والے جہان میں بھی ملے گا۔ تو ہماری قربانیاں یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں مسیح سے کتنی محبت ہے، اور پھر ہمیں اس محبت کو ظاہر کرنا ہے لوگوں پر۔ اب کئی آدمی نے کلیسیا میں کسی کو مدد کی ضرورت ہے، وہ وہاں نہیں پہنچ پاتے، تو وہ کیسے محبت ظاہر کریں گے کہ مسیح کی محبت یہاں تک میرے اندر ہے؟ تو ہمیں بہت ضرورت ہے کہ اپنے اندر اس محبت کو لے کر آنا جس سے ہم لوگوں کی فکر مندی کر سکیں، کیونکہ اخیر زمانہ ہے، اور اس میں جب کلیسیا نے اٹھایا جانا ہے تو اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ان کواریوں کی طرح تیار کرنا ہے جن کے پاس زیادہ تیل ہو، اور اس کی وجہ سے ان کے جو چراغ ہیں وہ روشن رہیں، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کلیسیا تک اس چراغ کو پہنچائیں، اس نور کو پہنچائیں کہ وہ بھی روشن رہیں، اور ان کو اپنی فکروں سے آزاد کر کے ان کو کلام دیا جائے۔ کیسے ہم اپنی فکر خدا پر ڈال سکتے ہیں؟ کلام کے ذریعے سے۔ کیسے کلام کے ذریعے سے؟ اب ہمیں فکر ہے کہ ہمارے معاملات کیسے حل ہوں گے، ہماری غربت کا حل کیسے ہوگا، تو وہاں پر ہم خدا کے کلام سے سہارا لیں گے کہ خداوند میرا چھپان ہے، مجھے کمی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کلام سے اپنی فکر خدا پر ڈال دیتے ہیں کہ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو اس کی باتیں تو تمہیں مل جائے گی، اور یہ سب چیزیں جو تم محتاج ہو یہ تمہیں دی جائیں گی۔ تو آج اس کے ساتھ ساتھ کلام کے ساتھ ساتھ ہمیں، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ پلوس رسول اس کا جو مشغلہ تھا وہ خیمہ بنانا تھا، خیمہ دوسی تھا، تو آج ہمیں اپنی یوتھ کو، کیونکہ انہوں نے آگے جا کے اپنے ماں باپ کا بوجھ اٹھانا ہے، اور کلیسیا میں ان کا اہم کردار ہے، تو ہمیں بطور پاسٹر کلیسیا کے کچھ جو نوجوان ہیں ان کو ایسی ذمہ داریاں دینی ہے کہ ان کی آنے والی جو زندگی ہے وہ روشن ہو سکے، جیسے کہ ہمارا آج کا پروگرام اس کا نام بھی روشن راہیں ہے، تو ہمیں ان کو لیڈ کرنا ہے اس لائٹ میں کہ جہاں پر ان کا مستقبل سیکیور ہو سکے، ان کو اتنا ایکسپرٹ کرنا ہے ان کے کاموں میں، سکل ان کی نکالنی ہے کہ ان کے اندر کیا سکل چھپی ہوئی ہے، اور جس طریقے سے خدا نے نوجوانی کی حالت میں داؤد کو چنا، اس کے اندر جو سکل خدا نے رکھی تھی وہ ایک جنگجو کی تھی، اس نے ریچھ کو بھی مارا، اس نے شیر کو بھی مارا، وہی سکل خدا نے آگے یوز کی جاتی جولیت کو مارنے کے لیے۔ اسی طریقے سے خادم کو کلیسیا کے اندر موجود لوگوں کے اندر ٹرین کرنا پڑے گا کہ ان کی سکل جو ہے وہ نکل کر آگے آئے اور وہ کلیسیا کے لیے باعث برکت ہو۔ کچھ اچھے سنگرز ہیں، کچھ اچھے انسٹرومنٹس بجانے والے ہیں، کچھ اچھا کاروبار کرنے والے ہیں، کچھ کی سٹڈیز اچھی ہے، تو ان کا جو ایفیکٹ ہے وہ کلیسیا پر بھی آنا چاہیے، جو ان کے خاندان میں آ رہا ہے، جو ان کی سوسائٹی میں آ رہا ہے، پلس چرچ پہ بھی آنا چاہیے، تاکہ وہ ان ساری سکل سے چرچ کو بھی بینیفٹ دے سکے۔ اور پھر پاسٹر جی ان کو اپریشیٹ بھی کیا جائے، ان کو سامنے لایا جائے
جی تاکہ وہ جو ہے ان کی مزید اپنی خدمت کو, اپنے جو ٹیلنٹ کو اس کو پالش کر سکے, ان کو ایسے موقع فراہم کیے. آپ جیسے بتا رہے تھے کہ آپ ٹریڈنگ کا بھی آپ کا بزنس ہے اور آپ اس میں جو نوجوان ہیں ان کو انوالو کرتے ہیں, ان کے لیے ڈفرینٹ اسکلز ان کو پرووائڈ کرتے ہیں, تو وہ کیا خدمات ہیں اس میں آپ کی؟ ایکچولی ہمارا نوجوان جو چرچ کا نوجوان ہے وہ بہت کمپیٹنٹ ہے, اور ان کی جو اسٹرینتھ ہے, جو ان کی جو وے آف ٹاکنگ ہے یا وے آف بیہیویئر ہے, وہ آج کل ڈفرینٹ ہو چکا ہے. آج وہ یوتھ نہیں ہے جو آج سے 20 سال یا 40 سال پہلے تھی, کیونکہ اویئرنیس بہت آ گئی ہے لوگوں کے پاس. ان کے پاس انٹرنیٹ کے بہت زیادہ ایسے مواقع آ گئے ہیں, اور اب ان کے اندر ایک چیز جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بلب کر رہی ہے کہ اب ہمیں اپنا بزنس کرنا چاہیے. کیونکہ جس طور پر آج لوگ اپنی مہنگائی کے اندر اپنی سورس آف انکم کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ میٹ نہیں کر پا رہی, تو اسی طریقے سے جو چرچ کی یوتھ ہے اس کو اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے. جو ٹیکنالوجی اپڈیٹ ہو رہی ہے, جب ہم اس کے اکارڈنگ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرتے تو پھر ہم وہاں پر سکسیس سے نیچے آ جاتے ہیں, کامیابی سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. تو چرچ میں جو یوتھ ہے, جیسے آپ نے ٹریڈنگ کی بات کی, ایکچولی ٹریڈنگ اٹ سیلف اے بزنس, وہ اپنے آپ میں ایک بزنس ہے. آپ کو بس ایک گائیڈنس کی ضرورت ہے, کچھ ٹریننگ کی ضرورت ہے, اپنے کچھ سینئرز کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے, اور آپ کوئی بھی بزنس ہے اس میں انویسٹمنٹ لازمی کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک انویسٹمنٹ ہے, اور کوئی بھی بزنس ایکچولی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو بتا سکے کہ 100% آپ کو اس میں پروفٹ ہی ہوگا, کیونکہ آپ کو اپنے کیپٹل تک آنے کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے جو آپ نے انویسٹ کیا وہاں تک پہنچنے کے لیے. ایسی ٹریڈنگ کے اندر ہے ایکچولی یہ, کیونکہ آج کل بہت زیادہ ان ہے, اور لوگ ایک مہینے کے اندر کروڑوں روپیہ بھی کما چکے ہیں, اور اس کے ساتھ اپنی منسٹری کو بھی بہتر کر چکے ہیں. اور اس کے اندر جب آپ ٹریڈنگ کے اندر آتے ہیں, تو جب آپ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے سینئرز کے ساتھ بیٹھ کے, اپنے مینٹورز کے ساتھ بیٹھ کر جب آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ ایکچولی اس سے ایک نیو اسکل کے ساتھ آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. اور وہ اسکل جب آپ کے پاس آ جائے گی, آپ دنیا میں کسی بھی جگہ پر ہوں, گھر میں بیٹھے ہوں, گلی میں ہیں, دوستوں کے ساتھ ہے, کسی کے ساتھ دعوت پر گیا ہے, آپ کسی بھی جگہ پر بیٹھ کے کما سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو کسی ایک فزیکل لوکیشن پہ ہونا پڑے گا اور وہیں پر آپ کما سکتے ہیں. یہ انڈیپینڈنٹ ہے. تو اور یہ ڈالرز میں بھی ہے, اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم پی کے آرز میں پاکستانی روپیز میں ارن کرتے ہیں, ہماری سیلریز ہوتی ہیں, لیکن آپ ڈالرز میں کما رہے ہیں, تو وہاں سے آپ کا ایک بوسٹ ملتا ہے آپ کو کہ آپ جلدی گرو کر سکیں. تو یہ سکلز ہم کلیسیا تک پہنچا رہے ہیں. جو اس کو ارن کرنا چاہتا ہے, سیکھنا چاہتا ہے, اور اس تک پہنچنا چاہتا ہے کہ باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں. ایکچولی جب آپ کا اسکوپ اس لیول پر پہنچ جاتا ہے, فار ایگزامپل آپ اپنا مائنڈ سیٹ کر لیتے ہیں کہ میں نے اس لیول تک ارننگ کرنی ہے, جانا ہے, جب آپ اس کو گول کو سیٹ کر کے دے دیتے ہیں نا, تو اس کے اندر وہ پیشن آ جاتا ہے. پھر اس پیشن سے وہ ورکنگ سٹارٹ کرتا ہے, اور وہیں سے اس کو فروٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ بزنسز میں ہارڈ ٹائمز نہیں آتے, لیکن وہی آپ کو ایکسپیرینس دیتے ہیں ایک میچور بزنس مین کے طور پر. اور وہاں سے پھر آپ ایک نیو, اب جیسے کہ میں نے 2013 کے اندر کال سینٹر کا کام سٹارٹ کیا تھا, تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کے اندر اپڈیشن آتی رہی ہے اور فلکچویشنز بھی آتی رہی ہیں. تو پھر اس کے ساتھ پھر میں نے بالکل پھر اس کے ساتھ مجھے ایک نیو وے ایڈ کرنا پڑا کہ اس کے ساتھ کچھ اور کام بھی کیا جائے, کیونکہ اگر کل کو اس کام کے اندر کوئی بھی ایسا پرابلم آ سکتی ہے کہ یہ کام بند ہو جائے, تو پھر ہم دوبارہ زیرو پر آ جائیں گے. تو اسی طرح سے آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ اپنے آپ کو ٹریڈنگ میں ایکسپرٹ کر سکتے ہیں, کنسلٹنسی کے اندر ایکسپرٹ کر سکتے ہیں. آپ منسٹری کر رہے ہیں تو بیک اینڈ پہ جب آپ کو منسٹری سے ٹائم مل گیا, آپ کی پریئر اور فاسٹنگ اور آپ کی ورڈ کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے, آپ کے پاس ٹائم ہے, فیملی کے ساتھ اسپینڈ کریں, اور کچھ پھر آپ ٹریڈنگ بھی کر سکتے ہیں. ضروری ہے کہ آپ کو کسی کے پاس جانا ہے, آپ گروپ کال کر کے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں, آپ گھر بیٹھے کما سکتے ہیں. تو یہ نوجوان نسل کے لیے ایک اچھا ذریعہ ہے. اگر وہ اس میں چاہتے ہیں کہ ان کو بتایا جائے کہ ہم ٹریڈنگ میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں, تو میں اور میرے ساتھ میری جتنی بھی سکلز ہیں وہ اویلیبل ہیں, اور ہم ان کو پہنچا سکتے ہیں. اس بڑی دعوت کے لیے بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, اور آپ کی ساری خدمات کے لیے بھی ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ خود بھی ٹو مچ ینگ ہیں, اور پھر خداوند کی خدمت کر رہے ہیں, اور نوجوانوں کو بہت ساری روحیں جو ہیں وہ اس وقت آپ کے وسیلہ سے بچ رہی ہیں, اور ہم خداوند کی شکر, یہ ساری سرفرازی جو ہے یہ خداوند کی طرف سے بالکل ہے. ایسے ہی. اور جب ہم حلیم ہوں گے, جب ہم فروتن, اور وہی جو آپ پاسٹر جی بات کر رہے تھے کہ ہمارا ایک گول ہونا چاہیے, ہمارے اندر جو خداوند نے ایک اسکل رکھا ہوا ہے, ہمیں اس کو تراشنے کی, اسے ڈھونڈنے
की ज़रूरत बिल्कुल, है। बिल्कुल। और जब हम एक गोल सेट कर लेंगे, अपना माइंड सेट कर लेंगे, तो हम उस तक यकीनन पहुंचेंगे। ये खुदावंद का भी वादा है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि खुदावंद के हाथ के नीचे फरोतनी से फरोतनी से रहना। तो तुझे वक्त पर तो कलाम में लिखे है कि खुदा ने हर एक काम के लिए एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है। जैसे सोने का एक वक्त है, जागने का एक वक्त है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम खुदावंद के हाथ के नीचे फरोतनी से उसे मांगें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद ये मेरे अंदर स्किल है और ये टैलेंट तूने मुझे दिया है, सो खुदावंद मैं इसे पॉलिश करना है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो मेरी रहनुमाई कर। इस वक्त जो ख़वातीन आपको देख रही हैं, जो बहनें, जो बेटियाँ इस वक्त आपको देख रही हैं, चूँकि आप बहनों की मीटिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व है, इस खिदमत में खुदा ने आपको ये तोड़ा दिया है। तो बहुत सारी बहनें हैं जो वाकया ही जिस तरह से आप कहती हैं कि वो ये समझती हैं कि मेरे पास एजुकेशन नहीं है तो मैं बाइबल नहीं पढ़ सकती। तो क्या कहना चाहेंगी इस वक्त, क्या मैसेज देना चाहेंगी उनको आप? जी, जैसे कि आपने बहुत खूबसूरत क्वेश्चन किया है कि बहनों को जैसे कि एजुकेशन नहीं है बहुत सी बहनें, क्योंकि पहले वक्त में जो थी वो लड़कियों को पढ़ाने की तरफ माँ बाप का, पेरेंट्स का इतना माइंड नहीं होता था, जिसकी वजह से बहुत सी हमारी बहनें जो हैं वो इस चीज़ से वाकिफ नहीं है, इस चीज़ को नहीं उनके पास नॉलेज, तो जिसकी वजह से वो खिदमत से भी पीछे हैं, कलाम से भी पीछे हैं और कोई काम कोई भी उनके पास स्किल भी नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इसका शिकार है कि हम बहुत पीछे हैं। लेकिन मैं उन बहनों को यही बताना चाहूँगी कि अगर तो वो कलाम में आगे बढ़ना चाहती है, अगर वो खिदमत करना चाहती हैं, तो तलीमी बारगाह जो है एक ऐसा अदारा है जो उन लोगों की मदद करता है जो पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल, और उनको सिखाता है कि वो कैसे पढ़े। और अगर कोई बहन इस चीज़ को शौक रखती है, उसके दिल में है कि मैं कलाम को पढूं, तो वो तलीम बारगाह में अपना दाखिला ले सकती है और इसको जारी कर सकती है और अपनी तलीम को हासिल कर सकती है। थैंक यू सो मच। वाकई ही हमारी जो बहनें जो इस वक्त तो बहुत सारी बहनें जो हैं, नौजवान लड़कियां, वो एजुकेशन में हैं, लेकिन बहुत सारी बहनें हैं जो अपनी एज से आगे तक पहुंचेंगे, लेकिन वो चाहती हैं कि वो बाइबल पढ़ें और उनके लिए ये बेस्ट टूल है तलीम बालगाह का। निस्वा, थैंक यू सो मच, आपने बहुत खूबसूरत बातें की हैं और यकीनन तलीम बालगाह जो है अर्ली चर्चेज़ की तरफ जब हमारा ध्यान जाता है तो अब भी जो तलीम बालगाह है वो चर्चेज़ में दी जाती है और वहाँ पे जो बहनें बाइबल पढ़ना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, कलाम में आगे बढ़ना चाहती हैं, वो ज़रूरी है कि अगर वो स्कूल की एज नहीं है उनकी, तो वो ज़रूरी है कि वो तलीम बालगाह जाएँ और वहाँ पर जो है अपनी एजुकेशन को स्टार्ट करें और बाइबल पढ़ना सीखें, क्योंकि बाइबल का हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पास्टर जी, नौजवान हमें देख रहे हैं, आपकी जॉब के हवाले से जो स्किल्स हैं आपके पास, किस तरह से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं? जिस तरह आप बता रहे थे कि ट्रेडिंग में जो है वो इनकम वो कमा सकते हैं घर बैठे, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त नाज़रीन आपको देख रहे हैं? जो यूथ हमें सुन रही है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अपने आप को एम्पावर करें स्किल्स के साथ, क्योंकि जिस एज में हम चल रहे हैं और हमें खुदा के फजल के साथ उस तोहफा में भी आगे बढ़ना है जो खुदा ने हमारे अंदर रखा है। बाज़ औक़ात हम पहचान नहीं पाते कि हमारे अंदर क्या स्किल है, लेकिन हमें ऐसी वर्कशॉप्स अटेंड करनी चाहिए कि जिसकी वजह से हम अपनी स्किल्स को जान सकें और उसके अंदर एम्पावर हो सकें, और वही आपकी पहचान बनेगा। जैसे आज अगर हम क्रिकेटर का नाम लेते हैं शाहिद अफरीदी, तो हमारे जहन में फ़ौरन से आता है कि वो क्रिकेटर है, उसकी जो स्किल है वो उसकी पहचान बन चुकी है। और मैं अपनी स्किल से आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मेरे पास स्किल्स हैं ट्रेडिंग की, या जो मेरे पास कंसल्टेंसी की स्किल है, या जो मेरे पास कॉल सेंटर की स्किल है, ये मुझे कितना एम्पावर कर चुकी है कि हम किसी भी एरिया में बैठ के, किसी भी वे में, किसी भी जगह पर, कोई टाइम नहीं है हमारे पास कि हम बाउंड हैं टाइम के, हम एनी टाइम अपना काम कर सकते हैं, एनी टाइम हम अवेलेबल हैं और एनी टाइम हम अर्निंग कर सकते हैं। तो मेरा आपके लिए मैसेज है कि अपने आप को ऐसी स्किल्स के साथ एम्पावर करें जो आपको टाइम लिमिटेशन से निकाल सकें और जो आपको एरिया लिमिटेशन से निकाल सके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आपकी मौजूदगी के लिए। यकीनन आज बहुत सारे नौजवानों ने, बहुत सारी बहनें, बेटियां, हमारे नाज़रीन जो इस वक्त देख रहे हैं, उन्होंने बरकत पाई होगी। आज का खूबसूरत कलाम जो शेयर किया गया है पास्टर जी, हम उसके लिए भी थैंक यू आपका कि आप हमारे सेट पे आए हैं और लोगों ने बरकत पाई है। जी नाज़रीन, हमेशा इन बातों को जो आपने अभी सुनी है, इनको अपने जहन में रखें। कभी भी अपने आप को ये मत समझें कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि खुदावंद का रूह हमारे अंदर है, वो हमें तक़वियत देता है, वो हमें पावर देता है। जब हमारी हिम्मत, हम हार जाते हैं, जब हमें लगता है कि हमारी राहें जो हैं ये हम सीधी डायरेक्शन पे नहीं है या हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, तो वहाँ पर खुदा का कलाम और खुदा की कुदरत जो है ये हमें पावर देती है और आगे बढ़ने का फजल देती है। अपना और अपने अजीज़ों का बहुत सारा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।